اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا مطالعہ ہمارا چل رہا ہے تفہیم القرآن سے۔ اس میں ہم نے 90 آیات ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی، آج ہم 91 سے اس کا آگے کنٹینیو کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے۔ اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو، اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کر رہے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے ہیں۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو، کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ آنے والا جو نبی ہو وہ ان کی ہی قوم میں پیدا ہو، مگر جب وہ ایک دوسرے قوم میں پیدا ہوئے تو وہ اپنے مقابلے میں سے ہیچ سمجھتے تھے، یعنی کمتر سمجھتے تھے، اس لیے وہ اس کے انکار پر آمادہ ہو گئے۔ مطلب یہاں پہ ان کی انا پرستی جو ہے وہ غالب آ گئی۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ اگر ابھی نبی جو ہے وہ ہمارے ہی قوم میں سے ہوتا تو ہم اس پر ایمان لے آتے، لیکن یہاں پہ معاملہ اس کے برعکس ہوا تھا۔ نبی جو تھا دوسری قوم میں سے تھا تو اس لیے ان کے انکار پر یہ آمادہ ہو گئے تھے۔ گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ان سے پوچھ کر نبی بھیجتا، جب ان سے نہ پوچھا اور اپنے فضل سے خود جسے چاہا نواز دیا تو وہ بگڑ بیٹھے۔ اب آگے اگلی آیت میں قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے کہ ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہ پچھلی آیت کا تھا۔ اب اس آیت میں قُلْ إِنْ كَانَتْ، ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے، تب تمہیں تو چاہیے کہ تم موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے۔ پھر وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے ابداً کبھی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں میں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اس کا اقتضا یہی ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، کہ اس کا اقتضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا کریں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، یہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھ لیا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اس کے بعد یہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔
ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسا کچھ یہ اعمال کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اب یہ کہ ایک تعریض اور نہایت لطیف تعریض ہے ان کی دنیا پرستی پر۔ جن لوگوں کو واقعی دار آخرت سے لگاؤ ہوتا ہے وہ دنیا پر مرے نہیں جاتے، وہ نہ موت سے ڈرتے، مگر یہودیوں کا حال اس کے برعکس تھا اور ہے۔ یہاں پہ اصل میں الا حیات کا لفظ ارشاد ہوا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کی زندگی، یعنی انہیں محض زندگی کی خیر سے، خواہ وہ کسی طرح کی زندگی ہو، عزت اور شرافت کی ہو یا ذلت اور کمینے پن کی۔ اب اگلا رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ ان سے کہو جو کوئی جبریل علیہ السلام سے عداوت رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل نے اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ یہودی صرف جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو برا ہی نہیں کہتے تھے، بلکہ خدا کے برگزیدہ فرشتے جبریل علیہ السلام کو بھی گالیاں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، وہ رحمت کا نہیں عذاب کا فرشتہ ہے۔ اس بنا پر دیکھا جائے تو یہ گالیاں جبریل علیہ السلام پر نہیں بلکہ خداوند اللہ برتر یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر پڑتی ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ گالیاں تم اس لیے تو دیتے ہو کہ جبریل یہ قرآن لے کر آیا ہے، حال یہ ہے کہ یہ قرآن سراسر تورات کی تائید میں ہے، لہٰذا تمہاری گالیوں میں جو ہے تورات بھی حصے دار ہوئی۔ اب اس میں یہاں پہ یہ لطیف اشارہ ہے کہ اس مضمون کی طرف کے نادانوں، اصل میں تمہاری ساری ناراضی ہدایت اور راہ راست کے خلاف ہے، تم لڑ رہے ہو اس صحیح رہنمائی کے خلاف جسے اگر سیدھی طرح مان لو تو تمہارے لیے ہی کامیابی کی بشارت ہو۔ بس یہ ان کی عداوت تھی، جس عداوت میں وہ اس قدر بڑھے ہوئے تھے، اس دشمنی میں اس قدر وہ بڑھے ہوئے تھے کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ دشمنی نہ صرف ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ جتنے بھی لوگ تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کی طرف لے کے آتے تھے، تو اس عداوت میں اتنے بڑے ہوئے تھے کہ ان کی دشمنی سب سے انہوں نے دشمنی اپنی کر لی تھی۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اگر جبریل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ یہاں پہ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ جو باقی فرشتے ہیں ان کے بھی یہاں پہ ذکر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، یہ سب جو ہے اگر ان کو یہ برا بھلا کر رہے ہیں تو یہ مطلب اس کا مطلب کہ سب کے خلاف ہیں اور اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو انہیں اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پش ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے۔ اب اس کی اگلی آیت ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ
कफ़रू युअल्लिमून अन्नास सिहरा वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फ़यतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़अुहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आखिरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अनफ़ुसहुम लौ कानू यअलमून। अब यहाँ पे है वत्तबअू मा तत्लु शयातीनु, ये और लगे ये उन चीज़ों की पैरवी करने जो शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का नाम लेकर पेश किया करते थे। हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कुफ्र नहीं किया। कुफ्र के मुताबिक तो वो शयातीन थे जो लोगों को जादूगरी की तालीम देते थे। वो पीछे पड़े उस चीज़ की जो बाबिल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर नाजिल की गई थी। हालांकि वो फरिश्ते जब भी किसी को उसकी तालीम देते थे तो पहले साफ़ तौर पर मुतनब्बे कर दिया करते थे कि देख, हमें महज एक आजमाइश है, तो कुफ्र में मुब्तला ना हो। फिर भी ये लोग उनसे वो चीज़ सीखते थे जिससे शोहर और बीवी में जुदाई डाल दें। ज़ाहिर था कि इज़्न इलाही के बग़ैर इस ज़रिए से किसी को भी ज़रर ना पहुंचा सकते थे, मगर इसके बावजूद वो ऐसी चीज़ सीखते थे जो ख़ुद उनके लिए नफ़ा बख्श नहीं बल्कि नुकसानदेह थी। और खूब मालूम था कि जो चीज़ इस चीज़ का ख़रीदार बना उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। कितनी बुरी मताह थी जिसके बदले इन्होंने अपनी जानों को बेच डाला, काश उन्हें मालूम होता। अब यहाँ पे ये इस आयत सबसे लंबी आयत है, काफ़ी लंबी आयत है, और इसमें देखें जादू का ज़िक्र हुआ है। यानी इसका मतलब है कि जादू जो है या कोई आजकल की वो नहीं है बुराई या जो है कबीरा गुनाह। ये इसका ज़िक्र देखिए हमें कुरान करीम में भी मिलता है। और यहाँ पे जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो सल्तनत थी तो उसमें जो है उनका शयातीन उनका नाम लेकर पेश करते थे। मतलब यहाँ पे शयातीन से मुराद शयातीन जिन और शयातीन इंस दोनों हो सकते हैं, और दोनों ही यहाँ पे इससे मुराद हैं। जब बनी इसराइल पर इखलाकी व मादी इन्हितात का दौर आया और ग़ुलामी, जहालत, नकबत व इफलास और ज़िल्लत व पस्ती ने इनके अंदर कोई बुलंद हौसलगी व उलुल अज़्मी बाकी न छोड़ी, तो उनकी तवज्जुहात जादू, टोने और तलसुमात व अमलियात और तवीज़ गंडों की तरफ मबज़ूल होने लगीं। वो ऐसी तदबीरें ढूंढने लगे जिनसे किसी मशक्क़त और जद्दोजहद के बग़ैर महज फूकों और मंतरों के ज़ोर पर सारे काम बन जाया करते थे। इस वक्त शयातीन ने इनको बहकाना शुरू कर दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की अज़ीमुश्शान सल्तनत, उनकी हैरत अंगेज़ ताकतें तो सब कुछ चंद नकूश और मंतरों का नतीजा थी, वो हम तुम्हें बताए देते हैं। चुनांचे ये लोग नेमत गैर मुतरक़बा समझकर इन चीज़ों पर टूट पड़े, और फिर ना किताब अल्लाह से इनको कोई दिलचस्पी रही और ना किसी दाई हक़ की आवाज़ उन्होंने सुनकर दी। अब यहाँ पे अगर हम अपने आज के अहवाल देखें तो आज भी देखा जाए तो कि हम कुछ शॉर्टकट के चक्कर में जो है जादू टोना कि ये कर लिया तो आसानी से हम अपने मकसद को पा लेंगे, और जो हमें असल अल्लाह ताला ने मकसद हमारी ज़िंदगी का जिस किताब में पेश कर दिया उसको हमने साइड पे रख दिया है। उससे हम अपने हम ज़िंदगी की रहनुमाई बिल्कुल भी नहीं लेते, बल्कि शॉर्टकट के चक्कर में कि ये आयतें इतनी मरतबा पढ़ लें तो ये काम बन जाएगा, ये सूरतें इतनी मरतबा पढ़ लें तो काम बन जाएगा। असल में दरअसल इन जो है हमें इस चीज़ का सवाब मिल रहा है कि हम इसकी तलावत कर रहे हैं, हमें एक एक हर्फ का इसका सवाब मिल रहा है बिलाशुबा। लेकिन असल सवाब और असल जो मकसद इसका ये है कि हम इसको समझ कर पढ़ें कि ये कुरान इसका असल मज़मून ही इंसान है, इसका मौजू ही इंसान है, ये इंसान की हिदायत के लिए आई है, तो इसमें से हमें हिदायत लेनी है। इसको सिर्फ़ हमें तस्बीहात के तौर पर या वर्द बनाकर नहीं इसको पढ़ना, इसको समझ के पढ़ना है। इससे हमारे हर मुश्किल की इसमें जो है उसकी तदबीर लिखी हुई है कि हम ये किस मुश्किल में हमें कौन सी राह है इख्तियार करनी है। अब यहाँ पे जो है अगली आयत थी, इस आयत की तावील में जो